الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین و یا خاتم المعصومین۔ تمریز بھائی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ایک حدیث طیبہ بیان کر دیجئے جو رمضان المبارک کی عظمت فضیلت کے حوالے سے ہو۔ تو ایک بہت ہی پیاری روایت میں کل رات پڑھ رہا تھا جس کو مختلف کتب کے اندر جو ہے وہ ذکر بھی فرمایا گیا، وہ روایت میں آپ کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو یہ روایت سن کے دل شاد ہو جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان کے اندر ایسی عطا کی گئی ہیں کہ مجھ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم پر بھی کیے گئے۔ تو پہلی امتوں کے اندر بھی رمضان تھا، رمضان کے فیوز و برکات تھے، رمضان کی رحمتیں تھیں۔ امت محمدیہ کو جو رمضان المبارک عطا کیا گیا ہے، ان میں 5 چیزیں امت محمدیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، کسی اور امت کو اللہ پاک نے یہ 5 چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ پہلی جو چیز ہے اس کے حوالے سے فرمایا اما واحدۃ فإنہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم ومن نظر الیہ لم یعذبہ ابدا۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک آسمان سے بندوں پر نظر فرماتا ہے اپنی شیان شان، جیسا کہ رب کی شیان شان ہے۔ ومن نظر الیہ، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر فرمائے گا لم یعذبہ احدا، اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ ایک چیز جو ہے وہ اللہ پاک نے پہلی جو ہے وہ امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ یہ پہلی امتوں کو نہیں ملی کہ رمضان کی پہلی رات آئے اور اللہ پاک جو ہے وہ نظر فرمائے بندوں کی طرف، جیسا کہ اس کی شیان شان ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر فرما دے گا پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ۔ ارشاد فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور وہ سارا دن گزارتا ہے تو آخری پہر جب آتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے، مہک آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بو ہے وہ اللہ پاک کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ وہ بو جو روزہ دار کو، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بھوکا پیاسا ہے، اور اس کے منہ سے جو مہک آ رہی ہے، یہ مہک اللہ پاک کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ یہ دوسری چیز اللہ پاک نے امت محمدیہ کو جو ہے وہ عطا فرمائی رمضان کے اندر، جو پہلے کسی امت کو رمضان میں عطا نہیں کی گئی۔ اور تیسری کے حوالے سے فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ ارشاد فرمایا تیسری چیز امت محمدیہ کو یہ دی گئی کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں فرشتے روزہ داروں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان میں جاؤں رحمت پر۔ اللہ کی کتنی پیاری رحمت اپنے بندوں پر نازل فرمائی گئی کہ فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں رات اور دن کے اندر روزہ داروں کے لیے
بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فضیلت اور یہ رحمت اللہ پاک نے رمضان کے اندر پہلی امتوں کو عطا نہیں کی، صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ اور چوتھی چیز کے حوالے سے فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ الْجَنَّةَ۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک جنت کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تیار ہو جا، خوبصورت ہو جا، مزین ہو جا۔ جنت تو پہلے ہی تیار ہے، جنت تو پہلے ہی مزین ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے تو کیا کہنے ہیں، بخاری کی روایات کے اندر، مسلم کی روایات کے اندر تو اس کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا۔ تو مزید فرمایا جا رہا ہے کہ تو اور تیار ہو جا، اور مزین ہو جا۔ کن کے لیے؟ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں عبادت کر کے روزہ رکھ کے ان کو تھکاوٹ ہوئی ہے، تیرے اندر آ کر جو ہے وہ آرام کریں گے، جنت میں جا کر جو ہے وہ سکون کریں گے۔ فرمایا یہ جو جنت کا سجانا ہے، اس کو آراستہ کرنا ہے، دنیا کے اندر روزہ رکھ کے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں اور تھک چکے ہیں، یہ جو راحت کا سامان ہے یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ تیار فرمایا ہے۔ پہلے کسی اور امت کو یہ خوشخبری رمضان کے اندر عطا نہیں کی گئی۔ اب چوتھی چیز جو ہے، پانچویں چیز جو ہے وہ آپ سنیں گے اور آپ کا دل جو ہے وہ شاد ہو جائے گا، آپ کا دل جو ہے وہ خوشی سے مسرت ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں چیز جو میری امت کو رمضان میں عطا کی گئی، پہلے کسی اور امتوں کو عطا نہیں کی گئی، وہ یہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو جتنے روزہ دار ہوتے ہیں اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے۔ تو یہ جو پانچویں چیز ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے غفر لہم جمیعا، سب روزہ داروں کی جو ہے وہ بخشش کر دی جاتی ہے، سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما، ہماری بھی بخشش فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں سے بھی درگزر فرما، نیکوکاروں کے اندر شامل فرما اور ہمیں داخل جنت فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔